دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگی ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے. ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے. بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید. آج سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں. امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو. جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا. میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جتیاں توڑے چ پا کے ساریاں گنڈا لیا. تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں. تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوک اپنے 5 روپیے. وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی. تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں. یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. ماشاءاللہ. تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں. چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے. جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں. پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں. اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے. پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو. پھر آپ کے پاس بڑی باتیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ. کہنے لگے تو بہت زیادہ نہیں. تو میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے. اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ان پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کیوں اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے. فاضل بریلوی کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے.
دینے والا ہے سچا میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف پینی ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا، کون کسی کو ملتا ہے؟ کچھ اور ہے۔ احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے۔ لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نے ارے نہ ہو جاتا۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کو بھی عزت کران لی، ابے دا مالدار ہونا ضروری جے۔ خدا را اس سے باہر آئیں، احساس پیدا کریں۔ جب احساس آ جائے، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگو تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ضروری قرار دے۔ آپ احساس کی شدت تو دیکھیں۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔ وہ دوستو اتنا احساس، دشمن جب قابو آتے ہیں نا۔ میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے، جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت عمر نے دلیل دی، فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔
اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے، ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے، خدا را آپ نے یہی بسنا ہے، یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی، لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں کبھی۔ مجھے تو ایک دو دفعہ ملے ہیں، میں نے ان سے کہا مہربانی کریں، آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے، خدا را کچھ سوچیں۔ آپ کا شغل لگا ہوا ہے اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ۔ یہ رمضان شریف گزرا ہے نا، میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں، اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے، اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے۔ یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڈتا جی، وہ نیک ہو گئے۔ وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا، بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے دے 11 ایکو واری آنا ہے۔ کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر؟ رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو، اور راشن ونڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر صلہ دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا، مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا،
قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کر دیں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو پروگرام تو بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔